Very kind. Mr. Maulana Fazlullah. If the vessel is withdrawn, please take your Maulana Fazlullah. میرا صحیح نام Maulana President Address. میرا صحیح نام ہے قاضی فضل اللہ. قاضی فضلullah President کی اسپیچ کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. صدق الله مولانا العظيم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے ریزیڈینشل ایڈریس پر اوپننگ کرنے کی دعوت دی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر، جوائنٹ سیٹنگ آف دی پارلیمنٹ کے سامنے محترم صدر پاکستان کا خطاب، جس کی ایک کاپی میرے سامنے پڑی ہے، گو کہ میں پہلی بار اس ایوان میں بحیثیت ایک رکن کے آ پہنچا ہوں، لیکن ہمیشہ جماعتی ارکان کے سہارے ہر ایک صدر صاحب کے خطاب پڑھنے کا موقع ملا ہے. یہاں کی روایات ایسی ہیں کہ عموماً صدر پاکستان کا خطاب حکومت کے کام کی تعریف پر مبنی ہوا کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان ایک نہایت ہی معزز شخصیت ہوا کرتی ہے. وہ کسی قوم اور ملک کا سیکرٹری ان چیف، نگران، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ، آئینی سربراہ ہونے کے ناطے نگرانی کے فرائض انجام دیتا ہے. اور ہم بارہا اس تجربے سے ہو کے آ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے پہلے کسی صدر صاحب نے کسی حکمران جماعت کی کاموں کی تعریف کی، اور جب 2-3 مہینے بعد اسمبلی توڑ دی گئی تو پھر اسی حکومت کے گلے میں بد کردار اور بد کاموں کا ایک پلندہ ڈالا گیا. جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ریئلسٹک اپروچ اور حقائق کی بات کرنا یہ تمام مسائل اور مشکلات کا بنیادی حل ہے. جناب صدر کی کتاب کے خطاب کی ایک کاپی جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس میں باتیں بہت ہی ناصحانہ اور نصیحت آموز لے کے میں کہی گئی ہیں. اگر یہ حکومت کی کارکردگی کی تعریف ہے تو چاہیے بھی کہ حکومت کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں جب کوئی بھی مصنف کسی بھی فن پر کوئی کتاب لکھتا تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے اسے حکومت سے اجازت لینی پڑتی. وہاں پر وہ باؤنڈ ہوتا کہ پیش پر تمہید میں خلیفۃ المسلمین یا حاکم وقت کی بہت ساری تعریفات کیا کریں. وہاں پہ کسی نے اعتراض کیا کہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے مصنف کو اس قسم کے تعریفات نہیں کرنے چاہیے تھے. تو کسی دوسرے نے جواب دیا کہ بظاہر تو یہ ہے تعریف، لیکن حقیقت خلیفۃ المسلمین اور حاکم وقت کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، جناب صدر صاحب کے خطاب میں سب سے پہلی بات جس پر میری نظر پڑی وہ ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا. کیونکہ جس بھی ملک میں قانون کی حکمرانی وہ بالادر اور یقینی نہ ہو، وہاں پہ نہ تو حالات سدھر سکتے ہیں، نہ مشکلات کا اثارہ ہو سکتا ہے. جہاں پر قانون کی امپلیمنٹیشن میں ٹورزم اور چوری کا عنصر ہو تو وہاں پہ معاشرہ میں بدمزگی اور فسادات پیدا ہوتی جائیں گی. جناب اسپیکر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری کا ایک نہایت اہم مقدمہ انہوں نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی قوم کے سردار کی بیٹی کے خلاف چوری کے مقدمے میں ڈانٹنے کی سزا کا حکم سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریمارک کے حکومت وہ بہت قابل غور تھے کہ انما خلق من کان قبلکم اذا سرقت فیہم الشریف ترکوہ واذا سرقت فیہم الضعیف قطعوہ، کہ اگلی امتیں وہ اس لیے تباہ کی گئی اللہ کے غیظ و غضب کے اس وجہ سے مستحق تیرے جناب اسپیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی باثر آدمی وہاں جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے
قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور جب کوئی ضعیف و ناتوان کسی ادنا جرم کا ارتکاب کیا کرتا تو اس کے چڑھاوے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ محترم جناب اسپیکر، دوسری بات، وہ اس ایوان کے خدمت سے کھیلنے کا نہ تو بہانہ ملے اور نہ ہمت ہو۔ میں اس دن بھی یہاں اس مدان مقدس ایوان میں یہ عرض کر چکا تھا کہ 2-3 بار اسمبلی ٹوٹنے کے بعد قوم کا مورال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس بار کے جمہوری اداروں کو کچھ ہوا تو قوم قتل اجتماعی امور میں ان کی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ اور برنامج شاہ نے بہت عجیب بات کہی تھی کہ جس سے which avoids pluralism either becomes a fascist one or falls victim to ethnic rights، کہ وہ ریاست یا وہ معاشرہ جہاں اجتماعی سوچ کا فقدان ہو، اجتماعی امور میں کوئی دلچسپی نہ دے، تو وہاں پہ ہنگامے، خون خرابے، مذہبی منافرت، قبائلی جھگڑے، قومی تعصبات اور اس قسم کی سوچنی اردو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ جناب اسپیکر، تیسری بات جسے میں اپنی تقریر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محترم جناب صدر صاحب نے اسی دن جہاں صدر نے یا اسمبلی کے اجلاس میں قائد حق احترام اور قائد حق اقتدار دونوں کی تقاریر کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ورکنگ ریلیشن کی بات کی ہے۔ فلسفے، تصور اور تھیوری کی حد تک یہ بات نہایت قابل تعریف ہے جناب اسپیکر، لیکن بات ہو کے آج جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں تو عملاً اس کا کوئی ثمرہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آج جو اسمبلی جس ہنگامے کی نظر ہوئی کہ کسی پر فائرنگ ہو چکی ہے، کسی کے گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے ہیں، تو میرے خیال میں ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں اس قسم کے واقعات یہ جمہوریت کے لیے سامنے قابل ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہاں جمہوریت نہ رہی، اگر یہاں جمہوری ادارے نہ رہے تو اس ملک کا خدا نہ خواستہ حاکم بدان اور معاذ اللہ اس کے خطرے میں پڑ جائے گا۔ ولا پالا اللہ۔ جناب اسپیکر، محترم صدر پاکستان اس ملک کو قانون کی بات کی کہ یہ مملکت قدرتی وسائل سے مالا مال، قرآن کریم نے بار بار انہیں وسائل اور ریسورسز کو ایک فلاح کرنے کی بات کی اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔ ہم نے آپ سے تابع بنائے، یہ زمین و آسمان، وہ چیزیں جو زمین میں ہے، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے، یہ سارے کائنات یہ آپ کے لیے مسخر اور مدلل بنا دیے گئے، یہ آپ کے تابع اور خادم بنا دیے گئے، لیکن اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس حد تک اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اپنے لیے ضروری کام لا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک چیز کے لیے اغیار کے دروں کی ٹھوکریں لگاتے ہیں، ایک چیز کے لیے ان کے دروں کی بیچ مانگا کرتے ہیں۔ کیا یہاں وہ ٹیلنٹ موجود نہیں کہ ہم کی طرف یافتہ اقوام کی صفوں میں شامل ہو جائے؟ کیونکہ قرآن کا اولین مخاطب یہ تو امت مسلمہ ہے، قرآن کا اولین کتاب یہ تو آل اسلام سے ہے۔ میں ارادہ کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسی طریقے سے امریکہ جیسے جادو اور ظالم قوت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ترقی کے راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم یہ تو اچھا ہوا کہ اس اجتناب اور اس اجتناب ایک نتیجے اور دوسرے پہ کیا پہنچے، تاریخ کا تعین کیا گیا، اتنی پروگرام پہ پاس ہوگا۔ آج ہم کتراتے اس لیے ہے کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، امریکہ خفا نہ ہو جائے۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ قومی راز کو باز رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے، اور ہم تمام باؤں ہیں کہ قومی رازوں کو راز ہی رکھنے اور رہنے دیں۔ جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے صدر پاکستان کے خطاب میں یہ بات آپ نے کہی تھی کہ وزیر اعظم نے قوم کے خطاب میں کئی اہم باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی حکومت یہ اصلاحات کی حکومت ہوگی۔ اس دن محترمہ سے میری ملاقات تھی، اس سے پہلے پشاور میں صدر پاکستان سے ملاقات کی تھی۔ اس قوم کی مصیبت، اس ملک کی امراض اور بیماری، یہاں کی معاشی تباہکاری، یہاں کا سیاسی عدم استحکام، یہاں کی رشوت خوری، یہاں کی گندی معیشت اور گندا نظام جس کا تذکرہ ہم کیا کرتے ہیں، صدر پاکستان نے بھی اپنے کتاب میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ میں نے جناب صدر پاکستان کی خدمت سے بھی اور محترمہ کی خدمت سے بھی ایک حدیث کے سہارے اور ایک حدیث کے اساس سے ایک بات جاری میں آپ کی وفاقت سے فاضل اراکین کے ساتھ گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بحیثیت کو پیغمبر کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بحیثیت
ایک ریولیوشنری لیڈر اور بحیثیت ایک سوشل ریفارمر سماجی مدعے ایک حیثیت وہ تمام لوگ مانتے ہیں، پر آپ جانے بہت اچھی بات کہی تھی کہ prophet of Islam head and head in equal respect in both the eyes of religious and secular people. کہ جو لوگ اس دین کے ساتھ منفرد ہیں ان کی نظروں میں حضور محترم تھے، اور جو صرف انسانیت سے منفرد ہیں ان کی نظروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی رہبر اور اعلیٰ رہنما اور اعلیٰ مفتی کی حیثیت سے آپ محترم گردانے جاتے ہیں۔ تو میں نے وہاں عرض کیا جناب صدر صاحب سے اور محترمہ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ جی آپ کو بھی فکر ہے، صدر صاحب کو بھی فکر ہے، اس ایوان کو بھی فکر ہے، جناب اسپیکر کو بھی فکر ہے، قوم کے ہر فرد کو یہ فکر لائے تھے کہ امراض تو اتنے ہیں، بیماریاں تو اتنی ہے کہ تم سنت بات قوم کو جانے ہم کہ اگر میں نے کسی زخم سے سیل سے جانے ہیں تو زخم اتنے بے شمار ہے کہ کہاں میں روئی لگاؤں، کہاں میں پرک لگاؤں، کس سے کا مداوع کروں۔ تو میں نے وہاں عرض کیا کہ جب بیماری معاشرتی بیماریاں اتنی کرونک ہو جاتی ہے، اتنی مزمن ہو جاتی ہے، اتنی لا علاج ہو جاتی ہے تو وہاں پر عام انسان کا اپروچ نہیں ہوا کرتا، وہاں پر آپ نے اسپرچول انسٹرکشن اور اسپرچول گائیڈنس اور روحانی رہنما حصولوں کا سہارا لینا ہوگا۔ میں نے عرض کیا وہاں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وساطت سے میں فاضل راشین سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ ایک حدیث اگر ہم اسی پر غور کریں اور اگر اسی ایک حدیث کو ہم اپنے لیے لائحہ بنائے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے تو میرے خیال میں اس ملک قوم کی قسمت بدل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں آپ کے وساطت سے یہ بات بھی کرتا جاؤں گا جناب اسپیکر کہ آپ کے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین انتم عزت تم بہننا واعوذ باللہ من ان تدرکوہننا، کہ او میرے ساتھیوں 5 چیزیں ہیں جو آپ میں اگر چل سکنے تو پھر آپ کا واسطہ پڑے گا کئی ساری بیماریوں سے اور لاکھ قسم کی برائیوں سے آپ نے خود کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تظہر الفاحشۃ فی قوم حتیٰ یعلنوا بها الا فشاتهم الطاغون والاوجاع التي لم تكن مضت من قبل في اصلافهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی قوم میں فحاشی اور بریانی کا دور ہو رہا ہو، کسی بھی قوم میں باقی اور پہ عوائی کا دور ہو رہا ہو، اور اگر ہم اپنی الیکٹرانک میڈیا پر نظر دوڑائیں تو وہاں سب سے زیادہ ترویج وہ فحاشی کی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک غیرت مند انسان ہونے کے ناطے اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے اسلام اس کا تدارک کیا کرے۔ آج ہر ایک گلی میں ویڈیو گیم، ہر ایک گلی میں ویڈیو کیسٹ، ہر ایک گلی میں لیو پرنٹ مختلف سنیما ہالوں میں اور ایران فلمیں وہ دکھائی جا رہی ہے، حکومت کی طرف سے اس کا تدارک نہیں کیا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قسم کی فحاشی اور یعنی بے حیائی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب اسپیکر کہ پھر آپ کا راستہ پڑے گا وبائی امراض کے اور ایسی بیماریوں سے۔ اس نے تذکرہ کیا اوجاع کا، پیٹ جو سخت ہندہ بیماریاں ہوں گی آپ کراتے رہیں گے، ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں لگے گا، تشخیص نہ کر سکیں گے، ارنم کا سہارا لینا ہوگا، مریض کو سخت مشق بناتے ہوں گے، لم تکن مضت من قبل فی اصلافہم، یہ سارے دین میں کبھی آپ نے اس بیماری کا نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِّ۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں، اس ملک میں بے روزگاری ہے، رونا رو رہے ہیں، یہاں مہنگائی ہے، رونا رو رہے ہیں، ہمیں سروس نہیں مل رہی، حکومت سہارا لے رہا ہے ٹرین کا، اور میرے خیال میں ٹرین کے چارج میں سخت سے ایڈجسٹمنٹ ہوا کرتی جو ہمیں تو سمجھ کر نہیں ملتی۔ ارباب اقتدار کے منظور نظر افراد کو کچھ چیزیں مل جاتی ہے، اور جب ہم کسی سے رابطہ کر لیتے ہیں وزرائے کرام سے، سیکرٹری صاحبان سے، ڈائریکٹر جنرل سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اخبار میں تو دیکھ لیا ہے تو میرے جناب اسپیکر صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں مالیاتی خرد کا دور ہو رہا ہو، کسی قوم میں فراڈ اور بیٹے اور سگا بازی کا دور ہو رہا ہو، وہ مالیات کے حصول کے لیے فریبوں کا سہارا لے کے رہے، چالاکی کا سہارا لے کے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قوم میں ایک تو مہنگائی دور سکے گی، دوسری بے روزگاری کا دور ہو رہا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ ایک سے ایک حکمران بن کر ظالم آئے گا، اور ہم پھر کہیں گے کہ رحم اللہ النباش الاولا، خدا اس کے بعد کو بخش دے، وہ بات ہوتے ہیں صرف قدم نکال کے یہ بس کچھ اور بھی کر رہا ہے۔
تو میرے محترم جناب اسپیکر صاحب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی چیز کری، فرمایا کہ ولم یمنعوا زکات اموالہم الا منعوا القطع لولا البہائم لم یمطروا، کہ جب آپ کے مالدار وہ لوگ دور ہو جو غرباء کے دکھ درد کا مداوع نہ کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ فرماتے الاغنیاء کلائی، یہ جتنے سارے جاگیردار اور سرمایہ کار ہیں، صنعت کار اور مالدار ہیں، یہ تمام میرے وکیل اور ایڈوکیٹ ہیں، they are not owners of their property، وہ اپنے جائیداد کے مالک نہیں، وہ صرف وہ کلا ہے میرے، انہوں نے میرے گائیڈنس اور میری رہنمائی کے اساس پر اس مال کا مصرف کرنا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالدار میرے وکلا ہے، الفقراء حیالی، اور یہ ننگے، یہ بھوکے، یہ یتیم، یہ بیوہ، یہ مساکین، اللہ نے فرمایا ہی میرے گھر کے لوگ ہیں، فیضا فقنا وکلائی علی حیالی اذقتہم وبالی ولا ابالی، جب یہ مالدار لوگ میرے گھر والوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آئی مت انسٹمنٹ آئی ڈونٹ کیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کا سر لگتا ہے، ان کا پاؤں لگتا ہے، ان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے، ان کی پرسیاں ٹوٹتی ہے، میں نے ضرور ان کا گرفت اور مواخذہ کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے ساتھ غریبوں، بیماروں اور مساکین کے سکت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم پر وقت اور پر موسم بارش برسانا بند فرمائیں گے، اور اگر حیوانات نہ ہوتے تو ایک خطرہ بارش کا نہ برساتے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب اسپیکر میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ اصلاحات کیوں پر ممکن ہو سکتی ہے، خدا کی قسم حضور کی تعلیمات کا سہارا لیے بغیر آپ اصلاح کریں گے وہ اصلاح ہی ٹھہرے گا، آپ کہیں گے کہ یہاں اصلاح ہو لیکن اس کا نتیجہ وہ ملک قوم کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو جناب اسپیکر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے چھوٹی بات فرمائی کہ ولن ينقضوا عهد الله ورسوله، جب آپ کلمہ پڑھتے وقت اللہ کے ساتھ اور رسول پاک کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پامال کریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ کی بات ہے کہ صلی اللہ علیہ من یاخذ ببعض ایدیہم، اللہ کریم آپ پر ایک کی قوتوں کو مسلط فرمائے گا کہ کمائیں گے آپ اور کھائیں گے وہ، کمائیں گے آپ لیکن آپ کا بجٹ بھی انہی کی گائیڈنس اور رہبری پر ڈپینڈ کرے گا کہ بھائی فلاں چیز کا ریٹ اتنا بڑھانا چاہیے، بجلی کے نرخ میں یہ پرچار لگانا چاہیے، ایڈیشنل پرچار لگانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں وائنڈ کرتا ہوں۔ جب آپ نے مجھے آج غالباً پہلی بار آپ نے مجھے تقریر کا موقع دیا جناب اسپیکر، تو میں ذرا اس کو ایکسپلائن کرنا چاہتا ہوں اس دوسرے کو کہ کچھ ضروری باتیں آپ کی وہ طاقت سے فاضل اراکین کے کو سدھار کر سکوں وہ مجھ سے زیادہ کم ہے، لیکن ایک جی کے طالب علم ہونے کے ناطے میں اپنی کچھ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ اللہ اور رسول کے ساتھ کلمے کے اساس پر کیے گئے وعدے کو پامال کریں گے تو آپ پر وہ مسلط ہو جائیں گے بین الاقوامی ادارے، ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشن، عالمی بینک، IMF اور اس قسم کے ادارے کہ کمائیں گے آپ، چاہیں گے وہ آپ کو رہیں گے اور وہ آپ کے اموال پر عیاشیاں کرتی رہیں گی۔ اور پانچویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ آج ہم قومی وقت، قومی ہم آہنگی، حقانیت کی اتفاق، وحدت، اتحاد، یگانت، اس کا جنگورہ پوچھ رہے ہیں کہ جو وحدت ہونی چاہیے، یگانت ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے اساس پر مسلم سوسائٹی کا نظام استوار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ بَعْضَهُمْ بَيْنَهُمْ، وہاں پہ قومی جتنے قبائلی تعصبات، مدنی منافرت، قواریت کا دور دورہ یہ اتفاق کا مقدر بنے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب میرے سوچ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسی سوسائٹی ملے، مجھے ایک ایسا معاشرہ ملے جہاں پہ دو چیزوں کا دور دورہ ہو، ایک کہ میری ضروریات اور نیسیسٹی پوری ہو، اور دوسری یہ کہ میں امن سکون کی زندگی گزار سکوں، اور اسے سے رفائی مملکت یا فلاح ریاست قرآن کریم نے بھی اس کا تصور یوں بیان فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ يأتي رزقها من كل مكان رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يكسبون۔ کہ جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کو پاؤں تلے کھول ڈالا تو وہاں ان کا امن و امان غارت کر دیا اور وہ خدا ہو گئے، مہنگائی کا دور دور آیا۔ تو جناب اسپیکر معیشت کا استحکام یہ کسی قوم کے سیاسی استحکام کے لیے، ان کے اخلاقی استحکام کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہوا کرتے ہیں۔ انما الاخلاق بالاخلاق والعلوم
تو شاہ ولی اللہ نے ایسی بات کہی تھی کہ کسی قوم کے اخلاق استوار ہو سکتے ہیں وہاں کے معاشی احوال کے تناظر میں اگر ہم پڑھاتے رہے درس دیا کرے آپ کی تعلیم دیا کرے کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے شریعت اسلامیہ نے تو لا کے پہلے قانون کے پہلے اخلاقیات کا درس کیا ہے کیونکہ قانون ویسے تاریخ کونوں میں اندر نہیں جا سکتا وہاں اگر کوئی آدمی یہ احساس اپنے آپ کو دلائے کہ میں اللہ کے سامنے رسپانسبل ہوں میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی میرا احتساب ہوگا تو میرے خیال میں کبھی ساری مصیبتوں کا تدارک ہو سکے گا تو یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کی وساطت سے اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا آخر میں ایک بات آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمد للہ